السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ. سو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا چیپٹر 12 آڈیٹنگ کا. اور اس کے اندر جو ہے ہمیں چیپٹر کا نام مینشن ہے کہ بیسیکلی ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا کیا ہے. اور یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے کہ انوینٹری مینجمنٹ، جو ہمارا اسٹاک ہوتا ہے، جو ہم چیز منگوا رہے ہوتے ہیں یا ہم چیز بنا رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ چیپٹر اس چیز سے ریلیٹڈ ہے، انوینٹری سے ریلیٹڈ ہے. انوینٹری مینجمنٹ، ہاؤ اے بزنس مینیج اٹس پروڈکٹس، کہ چیز کب بنائی جائے گی، کب جو ہے تیار کی جائے گی، کتنی بک رہی ہے، اس ساری چیز کی مینجمنٹ کرنا. اور جس کمپنی کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں تو وہ کتنا افیکٹولی یا ایفیشینٹلی اپنی پروڈکٹس کو مینیج کرتی ہے، اپنی انوینٹری کو مینیج کرتی ہے. تو یہ پورا کا پورا اس چیز سے ریلیٹڈ چیپٹر ہے. سو نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کچھ لرننگ آبجیکٹیوز بتائے گئے ہیں اس کے اندر کہ کیا کیا لرننگ آبجیکٹیوز رہیں گے، کہ مطلب اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم کیا کیا چیزیں سیکھ جائیں گے. انڈرسٹینڈنگ دا انوینٹری مینجمنٹ پروسیس، جیسے ہم اس سے پہلے سیکھ کے آئے ہیں کہ سیلس کے پروسیس کو سمجھ جائیں گے اس چیپٹر کے اندر. پھر ہم ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے پورے پروسیس کو سمجھ جائیں گے کہ وہ بیسیکلی چلتا کس طرح سے. تو ہم اس چیپٹر کے اندر ہم کیا سیکھیں گے، انڈرسٹینڈنگ دا انوینٹری مینجمنٹ پروسیس، کہ انوینٹری کی جو مینجمنٹ کی جاتی ہے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. جو بھی انوینٹری لی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، یا ورک ان اسٹاک ہوتی ہے، ورک ان پروسیس ہوتی ہے، یا فنش گڈ کے اندر کنورٹ ہوتی ہے، تو اس پورے کا ایک پروسیس کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ایک را مٹیریل سے فنش گڈ میں کنورٹ ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہم پہلے سمجھیں گے. اس کے بعد پریپیرنگ فار دا ٹیکنگ آف فزیکل انوینٹری، اور کس طرح سے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ پرپیچول کے مطلب اندازہ لگا لینا کہ اس طرح سے آ رہی ہے، وہ سینڈ ہو رہی ہے. فزیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو فزیکلی چیک کرنا ہر ایک چیز کو. تو یہ چیز ہم چیک کریں گے. اسیسنگ انوینٹری ریلیٹڈ رسک، اور اس سے ریلیٹڈ انوینٹری جو ہم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، بیچنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، سیل کر رہے ہوتے ہیں، فنش گڈ میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ رسک بھی ہوتے ہیں. اور انٹرنل کنٹرول، اور کمپنی کا یا اس ڈپارٹمنٹ کا کتنا کنٹرول ہوتا ہے اس کے اوپر، اس چیز کو دیکھیں گے. لوکنگ ایٹ account balances and disclosure the issues. اکاؤنٹس بیلنسز دیکھیں گے، مطلب بیلنس شیٹ اینڈ آل دیٹ، اور اس کے بعد اس کے ایشوز کو ڈیل کریں گے. سو ابھی جو ہمارا مین پرپز ہے وہ فرسٹ ہیڈنگ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا انوینٹری مینجمنٹ پروسیس، کہ انوینٹری مینجمنٹ پروسیس کو سمجھنا کہ یہ بیسیکلی چیز کیا ہوتی ہے. آفٹر دیٹ انوینٹری مینجمنٹ ریپرزینٹ یور کلائنٹس، یور آڈر کلائنٹس. انوینٹری مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے، یہ چھوٹا سا اوور ویو ہے جو کہ آپ کے لیے میں نے وہ ایڈ کیا تھا کہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ ہم بیسیکلی پڑھنے کے والے ہیں. پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیسک چیز ہے کس کے بارے میں، ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. ہم جو ہے جس کمپنی کا آڈٹ کر رہے ہیں ان کا ایک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ چیزیں بناتے ہیں. ہم ہو سکتا ہے کہ مینوفیکچرنگ کمپنی کے بارے میں آڈٹ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کسی سروسز کمپنی جو ہے، سروس جو کہ مال صرف لیتی ہے اور اس میں چھوٹی سی امینڈمنٹس کر کے اس کو آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو یہاں ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی کمپنی کا آڈٹ کر رہے ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے، یا کیا آپ کہہ سکتے ہو ٹریڈنگ کمپنی ہوتی ہے. انوینٹری مینجمنٹ ریپرزینٹ یور کلائنٹس، آڈٹ کلائنٹ سپرویژن آف ایسٹس. اب انوینٹری مینجمنٹ بتاتا ہے آپ کو، یہی چیز آپ کو بتاتی ہے آپ کے کلائنٹس کی سپرویژن، آپ اس کے ایسٹس کے اوپر، کہ اس کی کتنی، یعنی کہ سپرویژن ہے اس کے ایسٹس کے اوپر. ہیلڈ فار سیل، جو کہ بیسیکلی آپ کا اسٹاک آپ کا ایک ایسٹ ہوتا ہے بکنے کے لیے، جو کہ اسی نے آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دینا ہوتا ہے، اسی نے آپ کو کما کے دینا ہوتا ہے، اسی سے آپ اپنے سارے پروفٹ کو جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا آپ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں، اس چیز کو یعنی کہ ایک اچھے پروسیس سے گزار کے، اور افیکٹو ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ مینوفیکچرر ہو تو کتنا آپ کوالٹی پروڈکٹ بناتے ہو کہ کسٹمر فرینڈلی ہو، کسٹمر کو اچھی لگے اور وہ آسانی سے بک بھی جائے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنے ایسٹس کے اوپر، اٹس اون پروڈکٹ فار سیل ٹو دا کسٹمر، کہ آپ کا اپنی پروڈکٹ کے اوپر کتنا، جو کلائنٹ ہے اس کا کتنا ہولڈ ہے، اس نے اپنے ایسٹس کو کتنے اچھے سے مینیج کر کے رکھا ہوا ہے، کتنے اچھی طریقے سے وہ بیچ رہا ہے. ڈیورنگ دا آڈیٹنگ پروسیس، جب ہم آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو ٹیک اے کلوز لک، آپ کو بہت دھیان سے اور بہت جو ہے ایک افیکٹولی اس چیز کو چیک کرنا ہوتا ہے. ایٹ یور کلائنٹ انوینٹ، جو بھی آپ کا کلائنٹ جو چیز بیچ رہا ہے،
جو انوینٹری بیچ رہا ہے, جو اسٹاک بیچ رہا ہے, جو بیسیکلی اس کے بزنس کا پارٹ ہے, جس سے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے, جس سے وہ بیچ کے یعنی کہ پروفٹیبلٹی جنریٹ کر رہا ہے, جتنے ایکسپینسز کو میٹ کر رہا ہے. تو ہمیں آڈیٹر کو بہت دھیان سے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. ان مینی انڈسٹریز انکلوڈنگ ریٹیل اینڈ اینی ٹائپ آف مینوفیکچرنگ, انوینٹری ریپرزینٹ میجر پورشن آف دا کرنٹ ایسیٹس آن دا بیلنس شیٹ. سب سے بڑا پورشن ہوتا ہی آپ کا بیلنس اس کے اندر اسٹاک کا ہے, جو آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہو. پھر اس کے بعد ایکسپینسز ہوتے ہیں, جس کو اسٹاک ریونیو نکالنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو مائنس کر رہے ہوتے ہو, ایکسپینسز نکال رہے ہوتے ہو, کیپٹل کو اکاؤنٹ پیبل کو پے کر رہے ہوتے ہو, کیپٹل جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہو. تو مطلب آپ کا سب سے بڑا پورشن جو کہہ سکتے ہو ایک طرح سے, جس نے آپ کو پروفٹ جنریٹ کر کے دینا, وہ آپ کا کیا ہے, وہ آپ کا بیسیکلی انوینٹری ہی ہے. Therefore, making sure inventory is correctly valued is very important. So یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ بہت زیادہ نیسیسری ہے آپ کے لیے کہ اس کی ویلیوز, اس کی جو فزیکل ایگزسٹنس ہے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے, اور واقعی میں جو ویلیوز بنتی ہیں اس کی بیلنس شیٹ کے اندر یا باقی اکاؤنٹس کے اندر اسی طرح سے لکھی جائیں, تاکہ کوئی ایمبیگوٹی فیس نہ کرنی پڑے, کوئی اس طرح کی چیز نہ فیس کرنی پڑے کہ وہ چیزیں فزیکلی کچھ پڑی ہوئی ہیں, مال کچھ پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ بیلنس شیٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو انہیں جو کنٹراڈکٹ چیزوں کے اندر آ رہا ہے, جو یہاں پہ کچھ ہے وہاں پہ کچھ ہے, اسی کو آڈیٹر نے نکالنا ہے, اور آڈیٹر نے بتانا ہے کہ بیسیکلی یہ چیزیں جو ہے فزیکلی وہ چیز شو نہیں کر رہی جو آپ کے بیلنس اکاؤنٹس کے اندر ہے. سو اس کا اکاؤنٹس کے اندر اور فزیکل فارم میں دونوں کا ایک جیسا ہونا بہت لازمی ہے, اور یہی ہمیں بیسیکلی آڈیٹر نے یہ کام کرنا ہے. اب نیکسٹ ہے گیٹنگ فیملیئر ود دا انوینٹری پروسیس. اب ہمیں انوینٹری پروسیس سے فیملیئر ہونا بہت لازمی ہے. انوینٹری پروسیس میں کیا آتا ہے, انوینٹری سے بیسیکلی را مٹیریل. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک را مٹیریل ہوتا ہے, مطلب وڈ ہوتی ہے, اور اس کو کچھ مشینس کو یوز کر کے یا پھر اس کو ورکرز کو یوز کر کے اس کو ہم چیئر میں کنورٹ کرتے ہیں. تو ورک ان پروسیس کا مطلب ہے کہ اس کی وڈ کی کٹنگ کر لی گئی ہے اور فنش وڈ, اب وہ اس کی پوری چیئر بنا دی گئی ہے. تو آپ کو انوینٹری کے بیسک جو ہے بیسکس پتہ ہونے چاہیے کہ را مٹیریل جس سے چیز بننی ہے, ورک ان پروسیس جو کہ کام میں آ گئی ہے وہ چیز را مٹیریل, اور فنش وڈ اس سے جو ہم بنانا چاہ رہے تھے وہ بنا لیا. تو را مٹیریل کیا ہوگا, آپ کی وڈ ہوگی جو آپ نے کاٹی ہے. ورک ان پروسیس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی کٹنگ وغیرہ کر لی ہے وڈ کی, جو جس طرح سے ہمیں چاہیے, اور فنش گڈ ہم نے پوری ایک چیئر بنا دی ہے. انوینٹری پروسیس از دا فلو آف را مٹیریل. انوینٹری پروسیس جو ہے وہ را مٹیریل کا بیسیکلی فلو ہے, کہ را مٹیریل کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تھرو دا فنش اسٹیج. را مٹیریل سے لے کے فنش گڈس تک آپ کا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے, جس کو ہم انوینٹری پروسیس کہتے ہیں. ہم انکلوڈنگ فنش گڈس کمپنی پرچیز فار ری سیل. اب کمپنی جو ہے سم ٹائم اس کو ری سیل پرپز کے لیے تیار کرتی ہے. ایز این آڈیٹر یو چیک ٹو میک شیور, آپ کا اس کے اندر کیا رول ہوتا ہے. آپ کو انوینٹری پروسیس سمجھ ہے, آپ کو یہ ساری کلیئر ہو گئی ہیں, آپ کو ایک بالکل کامن سی باتیں ہیں کہ را مٹیریل ہوتا ہے, ورک ان پروسیس میں آتا ہے, فنش گڈ میں کنورٹ ہوتا ہے, یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو انوینٹری پروسیس کہتے ہیں. لیکن آپ کا اس کے اندر رول کیا ہے, ایز این آڈیٹر آپ کا اس چیز کے اندر کیا رول ہے. یو چیک ٹو میک شیور کلائنٹس ویلیویشن آف اینڈنگ انوینٹری از کریکٹ, کہ وہ اپنی جو لاسٹ کی انوینٹری, اینڈنگ انوینٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ ابھی فزیکلی پڑی ہوئی ہے, اوپننگ انوینٹری جو ابھی فزیکلی پڑی ہوئی ہے, اینڈنگ انوینٹری جو کہ لاسٹ ٹائم سیل ہوئی ہے, جو لاسٹ ٹائم بیچی گئی ہے. اینڈنگ انوینٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہم اسٹور بند کر رہے ہیں, تو یہ 100 یونٹس ہمارے یہاں پڑے ہوئے ہیں, تو وہی 100 یونٹس جب اگلے دن آ کے ہم اسٹور کو کھولتے ہیں تو ہمارا اوپننگ انوینٹری بن جاتا ہے کہ آج یہ 100 یونٹس بیچنے ہیں. اینڈنگ انوینٹری کا مطلب ہے کہ کل ہم دکان بند کر کے جا رہے تھے, 100 یونٹ بتائے تھے کہ 100 یونٹس یہاں پڑے ہوئے ہیں, کیا آج وہ 100 یونٹس جب صبح آ کے کھولیں تو وہ 100 یونٹس وہاں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ 100 یونٹس فزیکلی اکاؤنٹ کے اندر وہ ساری جگہوں کے اوپر ایک دوسرے کو میچ کر رہے ہوں, تو یہ چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے. تو ہم نے بیسیکلی آڈیٹر کا یہ کام ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کو دیکھے اور واقعی میں دیکھے کہ واقعی یہ چیز ہے بھی ہے کہ نہیں. دس پروسیس از امپورٹنٹ, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پروسیس ہے, بیکاز مس اسٹیٹڈ انوینٹری افیکٹس بوتھ دا انکم اسٹیٹمنٹ. اب یہ بہت زیادہ آپ کی جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے, نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہے. وہ اس سینس میں کہ اگر آپ نے انکم کے فارم میں, بیسیکلی یہ آپ کی انکم ہی ہوتی ہے, پروفٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے,
اتنا مال ہے نہیں جتنا آپ نے لکھا ہوا ہے، اتنا مال بکا نہیں جتنا آپ نے وہاں کی بیلنس شیٹ ان چیزوں میں لکھا ہوا ہے، انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ لکھ دیا اور مال کم سیل ہو رہا ہے تو اٹ مینس دیٹ آپ نے پروفیٹیبلٹی کاسٹ وہ اس طرح سے مائنس نہیں کیا، اس طرح سے نہیں نکالی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ وہ آپ دکھا کچھ رہے ہو اور وہاں پہ لکھا ہوا کچھ ہے۔ تو آپ کی یہ دونوں چیزیں ایکول ہونا بہت لازمی ہے۔ آپ کا پروفٹ جو ہے، آپ نے یہ نہیں ہے کہ $10 لکھ دیا ہے، آپ کا $5 پروفٹ بنتا ہے، آپ نے $10 لکھ دیا ہے، تو مطلب کہ آپ خود کو یعنی کہ نا ایک غلط چیز کو دکھا رہے ہو، خود کو غلط بتا رہے ہو۔ پروفٹ اتنا ہے نہیں، پروفٹ زیادہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنا پڑیں گی، اور اگر کم دکھانے کا نقصان بھی یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری نیگیٹو پوائنٹ کو فیس کرنا پڑے گا۔ سو دس پروسیس امپورٹنٹ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پروسیس ہے، بیکاز مس اسٹیٹڈ انوینٹری، آپ کی انوینٹری جو مس اسٹیٹڈ آپ شو کر رہے ہو افیکٹس بوتھ دا انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دا بیلنس شیٹ، ان دونوں کے اندر ایک نیگیٹو امپیکٹ شو کرتی ہے جب آپ اس کو ایک غلط طریقے سے وہاں پٹ کرتے ہیں، اینڈ پٹ کاز دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹو بی میٹیریلی مس اسٹیٹڈ۔ اور یہ آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک سے لکھنا بہت لازمی ہے۔ کیوں؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹو بی پارٹس میٹیریلی مس اسٹیٹڈ، اگر آپ اس کو رانگ لکھتے ہیں، وہاں پہ غلط بتاتے ہیں، میں آپ کو بتایا کہ اس کے بہت زیادہ پرو اینڈ کونس ہوتے ہیں، وہ آپ کو فیوچر کے اندر فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹنگ فیملیئر ود دا انوینٹری پروسیس، اب اس میں کیا ہے، انکورنگ وٹ گوز انٹو انوینٹری۔ اب آپ لوگوں کو چیک کرنا ہے کہ انوینٹری میں ہو کیا ڈیورنگ یور آڈٹ، جب آپ آڈٹ کر رہے ہو، جب آپ آڈٹ کے پروسیس کے اندر ہو، یور مین رسپانسبلٹی کنسرننگ انوینٹری از ٹو انشور دیٹ، آپ کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ دیٹ اینی آئٹمس کمپنی بائز، کمپنی جو بھی آئٹم بائی کر رہی ہے اینڈ پٹ ٹو یوز اس پیریڈس بیونڈ دا کرنٹ ون آر ٹیکن ان انوینٹری۔ آپ اب اس سے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی انوینٹری خریدی ہے، جتنا بھی را مٹیریل خریدا، آپ نے بنانی چیئر ہے اور اس کے لیے آپ کو را مٹیریل جو ہے وہ پرچیز کرنا پڑے گا، را مٹیریل خریدنا پڑے گا۔ تو آپ نے جو بھی را مٹیریل خریدا ہے، جو بھی را مٹیریل بیسیکلی کمپنی کے اندر لے کے آئے، تو اس کا ایک پیریڈ آف ٹائم ہوگا، تو اس پیریڈ آف ٹائم کو آپ دیکھیں کہ مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے آنے کے اندر اینڈ آل دیٹ۔ دس از ٹرو فار بوتھ مرچنڈائزنگ کمپنیز، یہ دونوں کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے، مرچنڈائزنگ کمپنی کے لیے اور مینوفیکچرنگ کمپنی کے لیے۔ ٹو بائی اسٹاک ٹو سیل دا کسٹمر، مطلب اس کے اندر کے صرف مرچنڈائزنگ کمپنی کون ہوتی ہے؟ جو صرف اسٹاک لیتی ہے اور صرف بیچتی ہے۔ اٹ مینس دیٹ کہ آپ کی چائنا سے پروڈکٹ آ رہی ہیں، چائنا سے پاکستان میں پروڈکٹ آنے میں اپروکسیمیٹلی 1 منتھ لگ جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے 1 منتھ پہلے پریپیئر رہنا ہے، کہ 1 منتھ پہلے جب میری انوینٹری کو ختم ہونے میں 1 منتھ رہ جائے گا، 1.5 منتھ رہ جائے گا، تو مجھے اسے پہلے آرڈر کرنا ہے، تب کیونکہ وہ اسٹاک میں پرانی چیز آنے میں، نئی جو چیز منگوا رہا ہوں وہ 1 منتھ لگ جائے گا آنے میں، اور جو نئی پرانی چیز پڑی ہوئی جو میں بیچ رہا ہوں ابھی فزیکلی، اس کو نکالنے میں مجھے 1.5 منتھ اتنا پروسیس ہونا چاہیے تھا کہ اس ڈیوریشن میں میرا نیا مال بھی آ جائے اور یہ پرانا والا نکل بھی جائے۔ سو ان دونوں چیزوں کے اندر آپ کی پلاننگ بہت زیادہ لازمی ہے، کہ انوینٹری پلاننگ کے ٹائم سے اس کو آرڈر کرنا اور ٹائم سے اس کو نکالنا۔ اس کے بعد کیا ہے، ڈسٹنگوشنگ انوینٹری سسٹم۔ اب آپ کو انوینٹری جو کہ 2 امپورٹنٹ سسٹم ہوتے ہیں، آپ کو اس کے اندر ڈفرینس کرنا آنا چاہیے۔ دا ٹرم انوینٹری سسٹم ریفرز ٹو ہاؤ انفارمیشن اباؤٹ دا فلکچویشن آف انوینٹری۔ اس کا مطلب ہے ٹائم انوینٹری سسٹم جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے انوینٹری لیولز جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہو۔ یہ انوینٹری کا جو سین ہوتا ہے، آپ کو نا ہر وقت اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کتنے یونٹس ڈیلی کے سیل ہو رہے ہیں، کتنا ہمارا اسٹاک پڑا ہوا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں سے چائنا سے پاکستان میں آنے میں پروڈکٹ کو۔ تو ہمیں ہر چیز کے لیے پریپیئر رہنا ہے، ہمیں اپڈیٹ رہنا ہے کہ کتنی جو ہے سیل کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے، سیل کتنی انکریز کر رہی ہے، کتنی ڈکریز کر رہی ہے، کیا ہمیں اور مال منگوانا بھی چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے ہر وقت اپڈیٹ رہنے والا پروسیس ہوتا ہے کہ ہم انوینٹری سے ہر وقت اپڈیٹ رہیں، تاکہ اگر سیل اگر ہم 2 بیچ رہے تھے تو وہ 6 ہو گئی ہے، تو اٹ مینس کہ ہماری جو انوینٹری پڑی ہے جو 2 مہینے میں ختم ہونی ہے وہ 20 دن میں ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے اویئر رہنا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، تاکہ ہم اس کی ایک پلاننگ کر پائیں، اس کی ایک انفارمیشن کے اکارڈنگ۔ بیسیکلی انوینٹری سسٹم پورا انفارمیشن بیس کے اوپر چلتا ہے کہ آپ کی آج کی انوینٹری کی انفارمیشن کیا ہے، اس کی سیل کے فگرز کیا ہیں، اس کے اوپر بیسیکلی چل رہا ہوتا ہے۔ نوئنگ ہاؤ یور کلائنٹ ہینڈلز،
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کتنا افیکٹو ہے، وہ کتنا ان چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اکارڈنگ پلان کر رہا ہے. الاؤ یو ٹو پلان دا ایگزیکیوٹ اینڈ افیکٹنگ اینڈ ایفیشینٹ آڈٹ. ہم نے انہی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا افیکٹو ہے، اور کس طرح سے وہ چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے، کس طرح سے وہ ان کو ایویلویٹ کر رہا ہے. آفٹر دیٹ دا میجر ٹائپس آف انوینٹری سسٹم ایگزسٹ پیریوڈک اینڈ پرپیچوئل. اب وہ بتا رہا ہے کہ دو امپورٹنٹ اور میجر جو ہیں وہ انوینٹری سسٹم بیسیکلی ہوتے ہیں. ہم جو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں آپ نے لازمی یہ پڑھے ہوں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا آئیڈیا ہوگا. ایک ہوتا ہے انوینٹری سسٹم اور ایک ہوتا ہے پرپیچوئل سسٹم. تو بیسیکلی ان کو دیکھتے ہیں. آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیریوڈک سسٹم. پیریوڈک کا مطلب وہ ہوتا ہے انڈر دا پیریوڈک سسٹم ا کمپنی ٹیکس اے فزیکل انوینٹری. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فزیکل انوینٹری پڑی ہوئی ہوتی ہے اینڈ یوز دا ریزلٹنگ فگرس، اور آپ اسی کے فگرس کو استعمال کر کے جو آپ کو فگرس نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹو ایڈجسٹ دا بیلنس شیٹ. وہ یا بیلنس شیٹ میں بھی لکھتے ہیں. بیلنس شیٹ انوینٹری ایسٹس اکاؤنٹ. انوینٹری کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیلنس شیٹ کے فگرس آپ پروڈکٹ کے فزیکل جو آپ کے پاس پروڈکٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے، مطلب 100 یونٹس پڑے ہیں، 1000 یونٹس پڑے ہیں، تو آپ اسی کی ہی ویلیو آپ اپنے بیلنس شیٹ کے اندر لکھتے ہیں. ریٹیل شاپس دیٹ یوز پیریوڈیکلی. جو بیسیکلی ہماری جو ریٹیل شاپس ہوتی ہیں، جو ہمیں ریٹیل شاپ یعنی کہ ہمیں محلوں کے اندر دکانیں نظر آتی ہیں یا پھر ہمیں اسٹورز نظر آتے ہیں، جو گروسری اسٹورز ہوتے ہیں یا پھر جو جنرل اسٹورز ہوتے ہیں، وہ جو ہیں اس کے لیے یہ پیریوڈک سسٹم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ریٹیل شاپ دیٹ یوز اے پیریوڈک انوینٹری یوزلی ٹیک انوینٹری دیئر پرٹیکولر ایئر اینڈ. کہ وہ ہر سال کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا پیریوڈیکلی وہ ہر 3 منتھ کے بعد، 1 منتھ کے بعد، 6 منتھ کے بعد اپنے مال کو چیک کرتے ہیں، اور وہ اگلے 6 منتھ کے لیے مال کو سیل کے اکارڈنگ وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا سیزن آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں بیسیکلی پہلے ایک ایزمپشن بنا کے اس کو لے کے آنا ہوتا ہے. However, a business could take inventory more often. اب بزنس جو ہے وہ اس کے اندر انوینٹری کو لے کے آ جاتا ہے ایز کوارٹرلی. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے جنرل اسٹورز کے اوپر کہ وہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ کتنی جلدی انوینٹری منگوا سکتا ہے. بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. کوئی سیزن آ رہا ہے، اس سیزن کی پروڈکٹ بیسیکلی ہمیں لینی ہے. بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی جو ہمیں پریپیئر ہونا ہے بوٹل سے ریلیٹڈ، مطلب چین جو مشروبات ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں فریج کو لینا ہے، مطلب جنرل اسٹور کے اندر ہمارا فریج ہونا لازمی ہے. تو اگر گرمی آ رہی ہے تو ہمیں اس کے 2-3 منتھ پہلے فریج کو لے کے اور اس کے لیے پریپیئر ہونا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹائملی آرڈر کرنی ہوتی ہے، ٹائملی انوینٹری کو آرڈر کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ اس سیزن کے لیے لائک انہوں نے بتایا کہ آپ کو ویلنٹائنس ڈے کے لیے، مدرس ڈے کے لیے اس طرح کی پروڈکٹس، مطلب کہ ویلنٹائنس ڈے یا مدرس ڈے جو ہے وہ 1 منتھ بعد آنے والا ہے، تو آپ اس کی انوینٹری آج منگوا لیں اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سیل کرتے رہیں. بیسیکلی یہ ایک پیریوڈک سسٹم ہوتا ہے، مطلب ہر ایک پیریڈ کے لیے، ہر ایک کسی خاص پرٹیکولر ایونٹ کے لیے آپ تیار رہتے ہو، اس کا ایک مال منگواتے ہو اور وہ ٹائملی نکالتے ہو. یہ بیسیکلی پیریوڈک ہوتا ہے. ہر 3 منتھ کے بعد، 2 منتھ کے بعد، اب 2 منتھ کے بعد فادرس ڈے آ جائے گا، 3 منتھ کے بعد انڈیپینڈنس ڈے آ جائے گا، اور 4 منتھ کے بعد جو ہے وہ عید سیلیبریشن آ جائے گی. تو ہر ایک مال کے لیے آپ پریپیئر رہتے ہو. آپ پیریوڈیکلی اس کے لیے سسٹم بناتے ہو کہ کس طرح سے ہمیں اس کا مال منگوانا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کو بیسیکلی جج کرنا ہے اور اس کو مال نکالنا بھی ہے. تو اسے کہتے ہیں ہم پیریوڈک سسٹم. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس آتا ہے کہ پرپیچوئل سسٹم کیا ہوتا ہے. پرپیچوئل سسٹم ایک سیکنڈ امپورٹنٹ سسٹم آف انوینٹری ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دا ادر انوینٹری سسٹم یوز ان دا پرپیچوئل سسٹم. اب پیریوڈک کے علاوہ جو بھی آپ کا سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم پرپیچوئل سسٹم کہتے ہیں. ود دس سسٹم دس انوینٹری کاؤنٹ از اپڈیٹڈ کانسٹنٹلی. اب پرپیچوئل کے نا آپ ڈیلی بیسس کے اوپر چیک کر رہے ہوتے ہو، اس کے اوپر آپ ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتے. آپ کی جو ہے نا آپ کا مال اس سینس کا ہوتا ہے، آپ کی انوینٹری کی جو کہہ لیں کہ ایک نیچر ایسی ہوتی ہے جو پورا سال چلنے والی ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب مدرس ڈے آیا ہے تو بکے گا نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، آپ سپوز کر لیں شیمپو ہے آپ کا، سوپ ہے آپ کی، کوئی کھانے کی چیز ہے جو پورا سال چلنے والی ہے، آپ کے سرف جو ہے، آپ کے ڈٹرجنٹس جو ہیں وہ ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں تو ڈٹرجنٹس نہیں چلیں گے یا گرمیوں میں صابن کو استعمال نہیں کیا جائے گا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پورا کا پورا سال چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرپیچوئل کے اندر آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ اسپیشل ڈے آئیں گے تو اس سے 1 منتھ پہلے ہمیں
پیریوڈیکلی اس کے لیے پریپیئر رہنا ہے. پرپیچول کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح کی انوینٹری کے ساتھ جو ہے آپ کی کنسلٹیشن ہے, آپ کا کنیکشن ہے, جو کہ کیا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو اس کی انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اس کی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس کی سیل کے اکارڈنگ, اس کے باقی فیکٹرز کے اکارڈنگ آپ جو ہے اس کو آرڈر کر پائیں. تو ادر انوینٹری سسٹم یوز ان دا پرپیچول سسٹم, اسے باقی انوینٹری سسٹم جتنا بھی ہوتا ہے جو پیریوڈک کے علاوہ ہوتے ہیں اسے ہم پرپیچول سسٹم کہتے ہیں. ود دس سسٹم دا انوینٹری کاؤنٹڈ اپڈیٹ کانسٹنٹلی, یہ ہمیں بار بار بیسیکلی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, بیسیکلی اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے, اس چیز سے فیملیئر رہنا پڑتا ہے کہ کتنی انوینٹری سیل ہو گئی ہے, کتنی انوینٹری رہ گئی ہے, کتنی انوینٹری منگوانی ہے, ہمیں بیسیکلی اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہوتا ہے. اور ڈیلی بیسس پہ آپ اس میں ڈفرینس یہ دے سکتے ہیں دونوں کے اندر کہ اس میں ڈیلی بیسس کے اوپر ہمیں اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے کانسٹنٹلی. پرپیچولی ایز دا الیکٹرانک کیش, ہمیں اپنی کیش سے فیملیئر رہنا پڑتا ہے کہ کتنی کیش ہمارے پاس ہے, کتنا مال چاہیے, ہمیں کتنا منگوا لینا چاہیے, کتنا منگوا سکتے ہیں, ہمیں اپنی کیپیسٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں اپنی سیل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں اپنی جو ہے ریونیو کی فگرس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر چیز کے لیے پریپیئر رہنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ اس طرح کا سین بن رہا ہے کہ سیل کم ہو رہی ہے تو ہمیں وہ مال منگوانا ہی نہیں ہے, ہمیں کسی اور چیز کو بھی دیکھنا ہے اینڈ آل دیٹ. اور سب سے ہاٹ آئٹم کو بیسیکلی اس وقت جو کون سی مطلب ہے جو سیل ہو رہی ہے اس کو منگوایا جائے, تو اس بیسیکلی اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. موسٹ لارجر ریٹیلرز ہیو ECR الیکٹرانک کیش رجسٹرز, وہ بیسیکلی نا اپنے یہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی, ECR کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے اکارڈنگ اپنی پوری انوینٹری کو بیسیکلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے اکارڈنگ آرڈر کرتے ہیں, اور وہ پورا ایک رجسٹر بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے ان کے کمپیوٹرز کے اندر. جو آپ بڑے بڑے مالز دیکھتے ہو تو وہ مالز کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے, کمپیوٹر میں ہر ایک چیز کی ڈیٹا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ختم ہونے والی ہے, کون سی چیز کی سیل کتنی ہے, کتنا ہمارے پاس ریونیو ہے, کون سی چیز کو آرڈر کرنا چاہیے, ڈیڈ انوینٹری کون سی جا رہی ہے جس کو جو کہ بک نہیں رہی ہے اور اس کو ہم آگے آرڈر نہ کریں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے فار پرپیچول سسٹم. اف یو ہیو ایور یوز دا سیلف چیک آؤٹ یو ہیو یوزڈ ون, تو اگر آپ خود چیک کرتے ہو اس کو تو آپ کو یہ پرپیچول سسٹم بیسیکلی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بیسیکلی ہم پرپیچول سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے اکاؤنٹنگ فار مینوفیکچرنگ انوینٹری. اب وہ کہہ رہا ہے اف یو آڈٹ کلائنٹس مینوفیکچرنگ آئٹمس, اگر آپ مینوفیکچرنگ آئٹمس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ مینوفیکچرنگ آئٹمس کے آڈٹ کر رہے ہیں, اٹ ڈز ناٹ ہیو دا مرچنڈائز انوینٹری. اینی ایگزامپل, FDP از ریٹیل کمپنی دیٹ اونلی ہیز دا مرچنڈائز. کہ FDP جو ہے ایک کمپنی کا نام ہے جو کہ صرف ریٹیلنگ شاپ ہے, اس کے پاس جو ہے وہ مال ورک ان پروسیس ہے, اس طرح کا کوئی مال نہیں ہے. مینوفیکچررز ہیو 3, اب اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں, وہ ہم آگے جا کے دیکھنا ہے. آپ کو مینوفیکچرنگ انوینٹری, مینوفیکچرنگ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا ہے وہ مینوفیکچرنگ سے کنسرن نہیں ہے, وہ ہم نے ایک ایسی کمپنی پڑھی ہے جو کہ ریٹیل شاپ ہے, جو کہ مینوفیکچرنگ نہیں ہے, جو مال بناتے نہیں ہیں, ان کی فیکٹریز نہیں ہیں جس میں مال جنریٹ نہیں ہوتا, مال کو امینڈ بہت زیادہ نہیں کیا تھا, مطلب اس کو وڈ کو لے کے اتنی بڑی امینڈمنٹس کر کے چیئرز میں کنورٹ نہیں کیا جاتا. اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ہم سمپل ہم بنی بنائی چیز لیتے ہیں, اس کو ڈبے میں صرف ڈالتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پروسیس تھا لاسٹ والے کے اندر جو پیریڈیکلی اور پرپیچول پڑھ کے آئے ہیں. تو ان دونوں کے اندر یہ تھا کہ ہم ریٹیل شاپس ہوتی ہیں, اس کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اب ہم آئے ہیں مینوفیکچرنگ کے اندر, اب آپ کی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, اب آپ کے جو ہے اف یور آڈٹ کلائنٹس مینوفیکچر آئٹم, اب اگر ہم آڈٹ کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ آئٹمس کا مطلب کہ جو چیز را مٹیریل لیا جاتا ہے اور اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے فنش گڈ کے اندر, اٹ ڈز ناٹ ہیو مرچنڈائز انوینٹری. یہ آپ کی مرچنڈائز انوینٹری نہیں ہے, آپ کی ریٹیل شاپ نہیں ہے. مینوفیکچررز ہیو 3, اب اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں, آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی ڈیٹیل سے, آپ لوگوں کو فیملیئر ہو گیا اس چیز سے. جیسے میں دکھاؤں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم یہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر ڈیٹیل سے یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں, ہم اس چیز سے فیملیئر ہیں, ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مینوفیکچررز ہیو 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف انوینٹری. اب جو مینوفیکچر کمپنی ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ کمپنی ہوتی ہے, جو چیز کو بناتے ہیں, اس کی بیسیکلی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں. یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ہینڈل ایز این آڈیٹر. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آڈیٹر کو یہ کس طرح سے ہینڈل کرنا. اب 3 طرح کی اسٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے را مٹیریل اسٹیج,
اس میں را مٹیریل کو خریدا جاتا ہے، جتنا را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اس کو خریدا جاتا ہے، اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے، اس کو ایک اسپیسیفک جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اس کی ایک آہستہ آہستہ کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک پوری اسٹیج ہوتی ہے۔ اس کے بعد ورک ان پروسیس ہوتا ہے۔ ورک ان پروسیس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ کام میں لے کے آنا، اس کو کام میں لگانا، بیسیکلی اس کو ورک ان پروسیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، فنش گڈس۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ ورک ان پروسیس، آپ کو میں ایگزامپل دینا اسٹارٹ کرتا ہوں۔ را مٹیریل کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو وڈ ہے جو وہ آپ پرچیز کرتے ہو، یا پھر آپ جو ہے آپ وڈ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ وڈ سے ہی جو ہے آپ پیپر بناتے ہیں، آپ پیپر بناتے ہیں، آپ چیئرز بناتے ہیں، آپ ٹیبلز بناتے ہیں، آپ جو ہے ڈورز بناتے ہیں وڈ کے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کا ایک ایسی چیزیں جو کہ فنش گڈ ہیں، یہ چیزیں بنا کے آپ بیچتے ہیں۔ فنش گڈ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ مال بننے کے بعد سیل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو ہم فنش گڈ کہتے ہیں۔ را مٹیریل میں کیا ہوتا ہے کہ جو جس چیز سے فنش گڈ بننی ہوتی ہے بیسیکلی اس کو ہم را مٹیریل کہتے ہیں۔ تو را مٹیریل کیا ہوتا ہے، جو کہ ہم چیز خرید رہے ہیں فنش گڈ کے لیے، جو وڈ جو ہوگی ہمارے پاس وہ را مٹیریل ہوگی، اور را مٹیریل جو ہے ایک ٹائم سے پرچیز کی جاتی ہے۔ مطلب را مٹیریل کو کتنے ٹائم پہلے پرچیز کرنا ہے اور کتنے کا سستا مل رہا ہے، اس کے لیے ایک لمبی ڈیٹیل ہوتی ہے، ایک آپ کو ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ ہونی چاہیے کہ را مٹیریل کہاں سے سستا مل رہا ہے، کون سا سپلائر کتنے کا دے رہا ہے ہمیں، کون سی جو ہے ہمیں مال کتنے سستا مل رہا ہے، کتنے کا، کون سی وڈ جو ہے ہمیں ریکوائر ہے، کتنے ٹائم میں ریکوائر ہے، کون کتنے ٹائم میں ہمیں پہنچا دے گا، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو را مٹیریل کی پوری ایک مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جب را مٹیریل ہم لے لیتے ہیں، پرچیز کر لیتے ہیں افیکٹو سپلائر سے، ایک جو ہے ہمارا جس سے ہم نے بیسیکلی پرچیز کیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وینڈر جو ہوتا ہے جس وینڈر سے ہم نے پرچیز کیا، اب اس کو کام میں لے کے آنا ہے۔ اب ہم وہ اس کو مشین میں ڈالتے ہیں، مطلب وہ جو وڈ ہے اس کی کاش تراش کرتے ہیں، اس کو اوپر صاف کرتے ہیں، پھر اس کو مشین میں ڈال کے کاٹتے ہیں، اس کو ایک شیپ دیتے ہیں، پھر پارٹس کو جوڑتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اب جو آپ کا را مٹیریل ہے وہ اب جب کاٹ کے اس کو ایک فنش گڈ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کا بیسیکلی یہ کیا ہے، یہ آپ کی ایک ورک ان پروسیس ہے کہ آپ کی انوینٹری جو ہے ورک ان پروسیس ہے، وہ فنش گڈ میں گوئنگ ٹو کنورٹ، وہ فنش گڈ میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں جو کہ کیا ہیں، یہ ورک ان پروسیس کے اندر ہیں۔ اس کے بعد فنش گڈ، اب جب آپ اس کو کاٹ لیتے ہیں، اس کو کیز لگا لیتے ہیں، اس کو جوڑ لیتے ہیں، اس کو گلو لگا لیتے ہیں، چیئر ایک پریپیئر کر لیتے ہیں، ڈور ایک بنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی آپ چیز بنانا چاہ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ایک بنا لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کنورٹ ہو جاتی ہے فائنل اس چیز کی فارم میں کہ وہ اب سیل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فنش گڈ۔ فنش گڈ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کا ڈورز ہیں، جو آپ کی چیئرز ہیں، جو آپ کی ووڈن سے بننے والی کوئی بھی چیز، پیپرز ہیں جو آپ پیپر بناتے ہو، رجسٹرز بناتے ہو اس سے وڈ سے، تو وہ جو چیز بن گئی ہے، فائنل ہو گئی ہے، اٹ مینس دیٹ ہر وہ چیز کیونکہ بکنے کے لیے تیار ہے، را مٹیریل سے کنورٹ ہونے کے بعد وہ ورک ان پروسیس میں آئی، ورک ان پروسیس کے بعد وہ اس فارم میں کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے جو اب بکنے کے لیے تیار ہے، تو وہ فنش گڈ ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ جو ہے سٹیجز ہوتی ہیں مینوفیکچرنگ کمپنی کے لیے، مینوفیکچرنگ انوینٹری کے لیے، کہ را مٹیریل بیسیکلی لیا جاتا ہے، اس کو ورک ان پروسیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فنش گڈ بنائی جاتی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سیل کیا جاتا ہے۔ سو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، بہت آسان سا ہے۔ تو آڈیٹر کا اس میں کام کیا رہتا ہے؟ آڈیٹر کا اس کا کام یہ رہتا ہے کہ وینڈر سے کتنی چیز پرچیز کی گئی ہے، کیا وہ اتنی چیز لکھی گئی ہے، کیا اتنا ہی را مٹیریل وہاں پہ ان کا پڑا ہوا ہے جو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ورک ان پروسیس میں اتنی ہی انوینٹری ہے، یہ بہت زیادہ تو نہیں بتا رہے ہیں، بہت کم تو نہیں بتا رہے، تو ہمیں ان کے فگرس کو میچ کرنا ہوتا ہے بیلنس شیٹ کے اندر، انکم اسٹیٹمنٹس کے اندر۔ اس کے بعد فنش گڈس کتنی پریپیئر ہے، کتنی بیچ چکے ہیں، اس کا پروفٹ جو ہے وہ بیسیکلی اتنا ہی لکھا گیا ہے جتنا یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ساری امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کو میچ کرنا آڈیٹر کا کام ہوتا ہے۔ تو فرسٹ لیکچر میں ہم یہیں تک دیکھتے ہیں، ہاف لیکچر، ہاف جو ہے آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، باقی جو رہ گیا ہوا ہے ریمیننگ نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوپس ہو کیا آپ کو مینوفیکچرنگ یا ریٹیل شاپ کے اکارڈنگ جو ان کے پروسیسز ہوتے ہیں وہ سمجھ آگے ہوں گے۔ آڈیٹر نے اس کو بیسیکلی ڈیٹیل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو یا اس انوینٹری پروسیس کو کتنا افیکٹولی مینیج کر رہے ہیں، کتنے فگرز ان کے میچ ہو رہے ہیں، ساری چیزیں بیسیکلی ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا۔ اگر کوئی کویشچن یا کیوریز ہیں یا کوئی
سمجھ نہیں آیا آپ کو تو آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی، میں اویلیبل ہوں، اب جب بھی میسج کریں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دیا رہے گا۔ تو ابھی اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ میں اس کو چیپٹر کو ختم کر دیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔